نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، نعرے حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو کہ جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ امیر اہل سنت کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے کہ یدعون الی الخیر، کہ بھلائی کی طرف بلاتے رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکتے رہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ پوری کی پوری دعوت اسلامی جو ہے ان کا منشور اور ان کا دستور وہ یہ آیت کریمہ ہے، بھلائی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ امیر اہل سنت اللہ رب العزت کا اس امت پر، بالخصوص شہر کراچی اور بالعموم پورے پاکستان یا پوری دنیا کے لیے کسی نعمت سے آپ کا وجود کم نہیں ہے۔ وہ کریم ہے، وہ جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کی ذات کا دین کے کام کے لیے انتخاب کیا، اور ایسا انتخاب کیا اور ایسا نمایاں کیا کہ آج روئے زمین کے چپے چپے پر جہاں اسلام کی دھومیں ہیں وہیں مسلک رضا کی بھی دھومیں ہیں، اور اسلام بھی وہی پہنچایا کہ جو اسلام ہمیں صحابہ نے بتایا، اور اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت بھی ڈنکے کی چوٹ پر دعوت اسلامی نے کی۔ بد مذہبوں سے کہیں کمپرومائز اور کہیں مکا اور کہیں پیچھے رہ جانا یہ نہ ہم نے دیکھا ہے، اور نہ انشاءاللہ آنے والی نسلیں یہ دیکھیں گی کہ دعوت اسلامی کسی بد مذہب سے گفت و شنید یا ان کے ساتھ معاملات کی صلح کلیت نہ یہ دعوت اسلامی کے منشور میں ہے اور نہ ہی یہ عطاریوں کے خمیر میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے بانیان میں ہمارے جن علماء اہل سنت کا نام نمایاں نظر آتا ہے ان میں شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، اور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی، آپ ہندوستان کے تھے اور امجدہ تشریف لاتے تھے، اور قبلہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی، آپ ملتان کی جو ہے عظیم روحانی شخصیت ہیں، آپ کا مزار پر انوار بھی، اور دیگر ہمارے اکابرین جس کے اندر بہت بڑا فیضان علامہ وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ تو ان عظیم ہستیوں نے ایک جماعت کو وجود بخشنے کے لیے اجتماع ہوا کہ اہل سنت کی بھی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو گھر گھر میں جا کے دین کا کام کرے۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود سیاسی تھے۔ آپ اب یہ تھوڑی سی نا میں آپ کو لاجک سمجھانا چاہتا ہوں
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دعوت اسلامی سیاست میں کیوں نہیں آ رہی، نمبر 1، اور پھر نمبر 2 کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی دعوت اسلامی جیسا کام کیوں نہیں کر رہے۔ یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قبلہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسی جماعت کو آپ نے معرض وجود میں لائے، ہمارے اکابرین اہل سنت، کہ جس جماعت کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ سیاست کا میدان تو قبلہ نورانی صاحب نے تھاما ہوا تھا۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ جماعت بنا کے سیاست میں ضم ہو جائیں، آپ نے ایسا نہیں فرمایا کہ سیاست کا میدان ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اور آپ ایک ایسی جماعت لائیں جو غیر سیاسی ہو، تاکہ گھر گھر میں آپ کا پیغام پہنچے۔ تو اس لیے ہمارے اکابرین بھی چاہتے تھے کہ ایک ہماری ایسی جماعت ہو جو غیر سیاسی ہو کے کام کرے، جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو اس لیے امیر سنت بھی اپنے ان اکابرین کے، اور اللہ نے جو آپ کو دور اندیشی عطا کی ہے، آپ نے ہمیشہ غیر سیاسی کا نعرہ لگایا، اور اسی کی یہ برکتیں الحمدللہ کہ دعوت اسلامی ہو بہو جس طرح چلی تھی، اللہ نے اس سے مزید برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور دعوت اسلامی دن بدن ترقی کی راہوں پر اور جو ہے وہ گامزن ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی یہ کہے کہ جناب آپ بھی دعوت اسلامی والے ہو جائیں، تو میرے بھائی جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے یہ اسی کو ہی سوٹ کرتا ہے، یہ اسی کو ہی زیب دیتا ہے۔ اب آپ کے جناب آپ کیوں سیاسی ہیں، تو میرے بھائی اگر یہ سیاسی نہیں بنیں گے تو پھر بتاؤ اسمبلیوں میں جا کے حضور کے دین کا کام کون کرے گا؟ اگر ہمارے اہل سنت میں سے ایک چیز کی کمی تھی، جو کہ شروع میں ہمارے اکابرین سیاسی تھے، قبلہ شاہ طرف الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ MNA تھے، حنیف طیب صاحب حیات ہیں، یہ وفاقی وزیر تھے، اظہری صاحب امجدیہ کے اندر بہت بڑی آپ کی شخصیت تھی، وہ بھی سیاسی تھے۔ تو یہ ہماری ایک پوری جماعت سیاست کے اندر تھی، پھر اغیار نے ایسی سیاست چلی کہ ہمارے اکابرین کو پیچھے کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو حضرات یہ کہتے ہیں نا کہ جناب مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے، مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو میرا جملہ ہے نا، یہ اس کے لیے ایک زوردار چٹاخے دار تھپڑ ہے اس کے منہ پر، کہ جو یہ کہتے ہیں جناب مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے۔ میرے بیٹے، میرے بچے، اگر مولوی کا سیاست سے کام نہ ہوتا نا، تو آج کسی کا باپ بھی قادیانیت کو اس ملک میں کافر قرار نہیں دلوا سکتا تھا۔ قادیانیوں کو کافر کس نے کروا دیا ہے؟ قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے اندر بہت بڑا کردار سید شاہ طرف الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں بہت بڑا کردار عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا کردار پیر سے جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ وہ ہمارے اکابرین تھے جو سیاست میں تھے، جیلیں کاٹی، چوٹی کا زور لگایا، اور قادیانیت کو تا صبح قیامت کے لیے پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کیا۔ یہ ہے مولوی کا کام سیاست میں۔ مولوی جب سیاست میں گیا تو اس نے کتنا بڑا کام کیا۔ آج تا صبح قیامت تک پاکستان میں آنے والی سنی صحیح العقیدہ مسلمان جب بھی ختم نبوت کا کام ہوگا تو لوگ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی دعائیں خیر کریں گے۔ اب آگے سمجھ، اب جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، سبحان اللہ، اب دعوت اسلامی اگر سیاست میں آئی تو یہ ہمارا جو عظیم کام ہو رہا ہے پورے یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، یہ سارا کا سارا یہ کام ہمارا متاثر ہوگا۔ اور قبلہ امیر سنت کیا فرماتے ہیں کہ جس دن آپ نے دعوت اسلامی کو ختم کرنا ہے، آپ سیاست میں آنے کا اعلان کر دیں، دعوت اسلامی ختم، پھر اس کو توڑنے کی عادت نہیں ہے۔ تو آپ کی یہ دور اندیشی ہے۔ اب باقی ہمارے وہ علماء کہ جو سیاست میں ہیں، تو میرے بھائی آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے انہیں بھی کہ جو سیاست کے اندر ہیں، کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر قادیانیت کو تا صبح قیامت کے لیے کافر قرار دلوایا، ورنہ اس وقت کے قادیانی اتنے پاورفل میں تھے، آج اسمبلی کے اندر سارے کے سارے بیٹھے ہوئے قادیانی ہوتے، اور آج کہیں پر بھی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس طرح کے نعرے یا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی آپ نہیں لگا سکتے تھے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ تو اب جو بھونکتے ہیں ان علماء کو جو سیاست میں آ کے دین کا کام کر رہے ہیں، تو وہ بڑے زناٹے دار ذلیل رذیل قسم کے انسان ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر بغض علماء ہے، علماء کو بھونکتے ہیں۔ اگر آپ کے کیا کام ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب علماء سیاست سے دور ہوئے تو پھر ایسے نکمے نالائق لوگ مسلط ہو گئے اس روئے زمین کی مقدس سرزمین پر، نہ جنہیں دین کا پتہ ہے، نہ جنہیں جو ہے دنیا کا پتہ ہے۔ دنیا تو بنا رہے ہیں مگر انہیں دین کا پتہ نہیں، انہیں قرآن کا پتہ نہیں۔ معذرت کے ساتھ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا نا کہ ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا بھئی مولویوں ذرا ہلکا سا ہاتھ رکھو، سود کی گنجائش نکالو، سود کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے سود کھایا اس نے ماں سے زنا کیا۔ جب آپ کے ملک کی بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھا بندہ یہ کہے مولویوں سود میں گنجائش نکالو، اب بتاؤ اگر مولوی اسمبلیوں کے اندر ہوتے تو کسی کے اندر یہ ہمت ہوتی بولنے کی؟ تو اس لیے جو سیاست میں ہے سبحان اللہ، جو غیر سیاسی ہیں وہ بھی سبحان اللہ۔ آئی سمجھ شریف میں؟ اچھا جی، اب آتے ہیں امیر اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد از موت، اللہ ان پر ابھی بھی رحمت فرمائے، زندوں کے لیے بھی رحمت اللہ تعالی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ نے وہ کام کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو آپ کا نعرہ تھا نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ ایک جسے مدنی نعرہ کہا گیا، اس کے پیچھے سب سے بڑا خلوص امیر اہل سنت کی ذات کا تھا۔ اس خلوص کی برکت تھی کہ اللہ نے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی دھومیں مچا دی ہیں۔ وہ امیر سنت کا ہی شعر نا کہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ تو دعوت اسلامی پوری دنیا میں دھوم مچائی ہے، اور جہاں دھوم مچائی ہے وہیں پر مسلک رضا کا بھی نام لیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ فیضان ہے میرے امیر اہل سنت پر، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے روحانی بیٹے ہیں امیر اہل سنت کی ذات والا بابرکات۔ فتاوی رضویہ شریف آپ ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے اکابرین علماء سے سنا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف جو 33 جلدوں پر ہے، اتنی مہارت امیر اہل سنت کی فتاوی رضویہ شریف کی جملہ نقطوں پر، قیودات پر، اس کی جزیات پر اتنی مضبوط گرفت ہے کہ اتنی کسی عالم کی بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمیشہ فتاوی رضویہ شریف کو اپنے مطالعے میں رکھا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بہار شریعت، یہ ابتدا سے ہی آپ نے اس کو اپنے مطالعے میں رکھا ہے، اور قبلہ وقار الدین صاحب امجدیہ میں آپ تشریف فرما، ان کے پاس جاتے تھے اور آپ پڑھا کرتے تھے، آپ سے مسئلہ مسائل پوچھا کرتے تھے امیر سنت کی ذات، اور آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کیا تھے، یہ جو ابھی نات کری نا یہ مدنی مدینے والے، اس میں سرکار کی مدح بھی ہے، حضور سے استغاثہ بھی ہے، اور حضور سے مدد بھی طلب کی۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ میرے سب عزیز چھوٹے، سب یار بھی تو روٹے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے۔ تو یہاں امیر اہل سنت اپنے حالات بھی حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ چلے تھے یہ مدنی تحریک کو لے کر آپ کے کئی لوگ مخالف ہو گئے تھے، آپ کے کئی حاسدین ہو گئے تھے، تو پھر جب آپ پر یہ وقت آتا تھا تو یہ اشعار لکھ کے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کرتے تھے، میرے سب یار بھی تو چھوٹے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے۔ یہ سرکار سے استغاثہ کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے، سرکار آپ کرم فرمائیں، حضور آپ کرم فرمائیں۔ تو پھر یہ وہ التجا، وہ استغاثہ، وہ استعانت، وہ سرکار کی بارگاہ میں لو لگانا، یہ سارا مدنی آقا کا فیض ہے، فیضان ہے امیر سنت کی ذات پر، کہ آج الحمدللہ دعوت اسلامی وہ کام کر رہی ہے کہ جو ہماری آنے والی نسلیں جو ہے صدیوں میں کام کرتی، دعوت اسلامی نے وہ کام سالوں میں کر دیا ہے۔ ہر میدان میں کوئی میدان ایسا نہیں چھوڑا، کوئی میدان تصنیف کا کام ہو، اللہ اکبر، ایسا کمال کا کام کیا ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کا ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لیں گے نا اس وقت، اس کے اندر آپ تخریج دیکھیں گے، چھوٹی سی بات ہوگی، اس رسالے کے اندر اس کے کئی حوالہ جات ہوں گے، اس عبادت کو کہاں سے لی گیا ہے، کدھر سے لیا گیا ہے، مکتبہ کون سا ہے، بیروت کا ہے، کہاں سے،
ایک چھوٹے سے رسالے کے اندر اتنا بڑا تحقیقی کام کیا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس کے بعد بیروت، عربی کتب جتنی بھی ہیں، اب یہ جتنے بھی مذہب تھے ہماری قوم کو گمراہ کرتے تھے عربی کتابیں دکھا دکھا کے، اب الحمدللہ عربی کتب کا ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب امیر سنت کے جو رسالے ہیں اردو کے اندر، انہیں عربی میں ضم کر کے عرب کے ممالک میں بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، انہیں ہندی میں تقسیم کیا جا رہا ہے، انہیں بنگلہ دیشی میں، انہیں جرمنی میں، چائنیز میں، نہ جانے کئی زبانوں کے اندر آپ کے رسائل کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور اس پوری روئے زمین پر ان بد مذہبوں کے داخلوں پر پابندی ہے، ان کی تبلیغوں پر بھی پابندی ہے، مگر یہ دعوت اسلامی وہ واحد تحریک ہے کہ یورپ کے اندر عیسائیوں کے جو کلیسا ہیں، جو چرچ ہیں، وہاں پر جا کے دعوت اسلامی ان چرچوں کو خرید کر، ان کلیساؤں کو خرید کر دعوت اسلامی ان کو مسجدوں کا نام دے رہی ہے۔ بد مذہبوں نے اتنا بڑا کام نہیں کیا جو الحمدللہ دعوت اسلامی نے کام۔ اندازہ لگاؤ، عیسائیوں کے ملک میں رہ کر ان کا چرچ خرید کر، ان کا کلیسا خرید کر، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر دعوت اسلامی ہے جی مدینہ کی فیض، یہ برکات کو لوٹایا جا رہا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت پر کہ امیر اہل سنت کا سایہ اللہ تا دم حیات ہم پر قائم اور دائم فرمائے۔ وہ دعوت اسلامی نے ہر شعبے میں کام کیا۔ اب دیکھیں ویلفیئر کا جو شعبہ تھا، آج لوگ چھوٹی سی ویلفیئر بنا کے اپنے کالے دھن کو سفید کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کرکٹر ہوں، یہ گلوکار ہوں، یہ اداکار ہوں، یہ سیاستدان ہوں، کیا کرتے ہیں جب بالکل ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر ایک چھوٹی سی ویلفیئر بنا دیتے ہیں، 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، تصویریں بنا دیں گے۔ اب یہ مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کا، تاکہ آپ سے ٹیکس کی وصولی نہ کی جائے۔ آپ کو کہ جناب میرے پاس اتنا پیسہ تھا، اور یہ قانون ہے، اگر کوئی بندہ کہیں 1,00,000 2,00,000 چندہ دے دے اور چندے کی پرچی دکھا دے تو آپ سے ٹیکس وصول نہیں کرتے کہ جناب اس نے تو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ یہ سارے دھندے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، مگر دعوت اسلامی نے کیسی ویلفیئر بنائی۔ اس ویلفیئر کے اندر سب سے پہلے جو مقدم رکھا گیا ہے وہ سادات حضور کے گھرانوں کو رکھا گیا ہے، اور سادات کے گھروں میں راشن پہنچایا جاتا ہے، نہ ان کی تصویر بنائی جاتی ہے نہ ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ تو انداز لگا سے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ زلزلے ہوں، یہ کہیں پر جو ہے وہ دھماکے ہوں، یہ بم بلاسٹ ہوں، کوئی فوٹوگرافری نہیں ہے، کوئی تشہیر نہیں ہے، فی سبیل اللہ یہ مجاہدین جا کے، تو یہ ایک میدان خالی نظر آتا تھا، الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو بھی مضبوط کر لیا ہے۔ اب ایک میدان تھا یتیم خانہ، کہ یتیم بچوں کی پرورش، اور پھر وہاں پر بچوں کو بیچا جاتا تھا، کون نہیں جانتا، مگر دعوت اسلامی نے الحمدللہ اب ایسا ادارہ بھی بنا لیا ہے کہ جس کے اندر یتیم بچوں کی کفالت، ان یتیم بچوں سے ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ فرماتے کہ ایک بچہ تھا، یتیم تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور شکل کا بڑا کالے رنگ کا تھا، قرآن اتنا خوبصورت پڑھا کہ سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کہا یار یہ بچہ کون ہے؟ تو کہا جی فلاں علاقے میں رہتا تھا، یتیم تھا، تو کس نے اٹھایا مدرسے میں ڈال دیا ہے، اب اللہ نے اس کو اتنی بڑی خوبصورت آواز دی ہے۔ تو اس بچے سے کہا بیٹا تو اب کہیں جانا چاہتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں کہیں جانا چاہتا ہے؟ کہا میں کہیں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس قرآن کی برکت سے جو ہے اس دنیا کے اندر بھی وہ عزتیں عطا فرمائی، اللہ مجھے آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما دے گا۔ تو اب الحمدللہ دعوت اسلامی وہ یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت کر کے انہیں دین کا مبلغ بنائے گی، دین کا جو ہے وہ معلم بنائے گی، دین کا جو ہے وہ مدرس بنائے گی۔ اب دعوت اسلامی نے اس شعبے کو بھی جو ہے وہ تھام لیا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی اس میدان کے اندر بھی آ گئی ہے۔ 40,000 کے لگ بھگ اجیر اور اتنی بڑی تنظیم۔ عرب کے جتنے بھی شیوخ آتے ہیں نا، عرب کے بہت بڑے، نائجیریا کے، ترکی کے، مصر کے، شام کے، اردن کے، لبنان کے، آذربائیجان کے، ازبکستان کے، جتنے بھی یہ اسلامی ممالک ہیں، وہاں کی جو ریاستیں ہیں، جتنے بھی وہاں کے شیوخ آتے ہیں، وہ سب آ کے کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت وہ زندہ ولی ہیں کہ جن کی زندہ کرامت دیکھنی ہو دعوت اسلامی ہے۔ کوئی بندہ اگر ہواؤں میں اڑ کے دکھائے تو ٹھیک ہے، کرامت ہے۔ کوئی بندہ اگر ہاتھ پہ ریت اٹھائے اس کو سونے کا بنا کے دکھائے دے، اللہ کا ولی، وہ ٹھیک ہے، کرامت ہے۔ مگر آج تک اس دور حاضر میں کسی ولی کی اتنی بڑی کرامت نہیں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو امیر سنت کی زندہ کرامت دعوت اسلامی ہے۔ 40,000 کے لگ بھگ کم و بیش اجیر، بے لوث
جس کے اندر نہ کوئی دنگا فساد ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، نہ جو کوئی سیاست کی باتیں ہیں، نہ جو ہے معاذ اللہ فرقہ واحد کی باتیں ہیں، بالکل یکسوئی کے ساتھ 40,000 اجیر امیر سنت کے اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں۔ اتنی بڑی جماعت، 40,000، سینکڑوں کی تعداد میں مدارس، اسکول، نہ جانے کیا کیا سسٹم چل رہے ہیں اور بالکل یکسوئی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دنیا نے خوب کوششیں کی ہیں ان کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا کیا جائے، ان کو توڑا جائے، نہ جانے کیا کچھ دنیا نہیں کر رہی۔ ابھی بھی کئی ایسے ہیں دشمن دین لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دعوت اسلامی کو تذبذب کا شکار کیا جائے، مگر یہ مدینے والے کا خصوصی فیض ہے، خصوصی کرم ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی بالکل اسی سمت پہ چل رہی ہے، جو سمت پہلے دن کا تھا وہی انشاءاللہ اسی سمت پہ چل رہی ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا خاص انعام اور سب سے بڑی برکت۔ اگر دعوت اسلامی آج نہیں ہوتی، آپ کے گھر گھر میں بد مذہب ہوتے۔ جن گھروں میں 11ویں ہوتی تھی، 12ویں ہوتی تھی، تیجا ہوتا تھا، 40واں ہوتی تھی، آج کسی گھر میں سب کچھ نہیں ہوتا، بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوتا، سارے پلپلے ہو جاتے۔ وہ آج نوجوان کیا کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں، نہ جانے کیا کہتے ہیں، اس قسم کے آپ جملے، یہ سارے بد مذہبوں کے لیے نا 22 نمبر 24 نمبر نہ جانے کیا کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ ساری قوم ویسے ہو جاتی۔ مگر امیر اہل سنت نے مدنی قافلوں کا ایک ایسا ماحول بنایا کہ ایسی نوجوانوں میں محبت پیدا کی کہ کوئی بھی چھٹی کا دن آئے، مدارس کے سارے بچے، علماء، شیوخ، اساتذہ سب کو بھیج دے، جاؤ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، اور ایسی بہاریں آ گئی ہیں، اور جہاں یہ جماعت جاتی ہے پھر اپنا ایسا کام کرتی ہے، مدنی رنگ چڑھا کے آ جاتی ہے۔ آج جو ہماری نسل بچی ہوئی ہے نا، اچھا، اور سب سے بڑی بات یقین کرے، آج گاؤں دیہات کے اندر نا 11ویں ہو، 12ویں ہو، میلاد ہو، معراج ہو، شب برات ہو، کسی تہوار کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم گاؤں دیہات کے وہاں کچھ پتہ نہیں ہوتا آج کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر یقین کریں میرے والد صاحب ہمارے گھر میں جو ہے وہ مدنی چینل چلتا رہتا ہے، میری والدہ میرے والد صاحب دیکھتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ، بقول میرے والد صاحب کے، میری والدہ کے، کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ مسائل مسائل مدنی چینل سے سیکھ لیے ہیں، مدنی چینل سے سیکھ لیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس مدنی چینل کی برکت سے آج گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بھی شعبان کے بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں، محرم کے بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں، رجب کے بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں، یہ تہوار آتا ہے تو یہ کرنا ہوتا ہے، رجب ہے، محرم ہے، شعبان ہے، شب برات ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے۔ اب مدنی چینل نے گھر گھروں میں ایسی بہاریں مچا دی ہیں کہ جو آپ کو کراچی میں ماحول دکھنے کو ملتا ہے، اب الحمدللہ یہی ماحول ایسا ایسا گاؤں دیہاتوں میں بھی آتا جا رہا ہے، گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی آتا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت امیر اہل سنت پر اپنا خصوصی فضل، خصوصی کرم فرمائے۔ میں 2008 کی بات ہے کہ جب صحرائے مدینہ میں وہ اجتماع ہوتا تھا، اس زمانے میں ہمارے مدرسوں سے گاڑیاں بھر کے جاتی تھی، تو جتنی بھی مطلب کوشش کریں آپ قریب جانے کی تو ظاہر ہے ایک لاکھوں کا ہجوم ہوتا تھا، آپ قریب نہیں جا سکتے تھے۔ تو خیر بہرحال میں نے اس وقت 2008 میں میں نے یہ آپ کا طالب ہوا تھا، امیر اہل سنت کا میں 2008 میں طالب ہوا تھا صحرائے مدینہ۔ تو میری ایک شروع سے خواہش تھی کہ میں امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید ہونے کی میری خواہش تھی۔ تو پھر بہرحال پھر میں قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مرید ہوا، اور ان کے مرید ہونے سے پہلے جو ہے میں یہ ہمیشہ اپنی بات جو آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، اس وقت یہ ہمارا گھر جو بھی بنا ہوا ہے یہ نہیں بنا ہوا تھا، تو مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ نا 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ کے سوئیں۔ ہمارے اساتذہوں میں سے ہیں کہ آپ کو اللہ کے ولی کا دیدار ہوگا، یہ وظیفہ میں آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ آپ اگر کسی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں نا، اولیاء اللہ میں سے 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے سو جائیں، اور جس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا یا جس اللہ کے ولی کا، اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو دیدار ہو جائے گا۔ ہاں، تو اس رات جو ہے یہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، تو اس رات اللہ کا کرم یہ ہوا کہ مجھے ایک نہیں مجھے 3 نیک شخصیتوں کا دیدار ہوا۔ پہلا دیدار مجھے ہوا قبلہ سید شاہ طرب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اہل کراچی کی جان، اہل کراچی کی شان، بلکہ پورے اہل سنت کی جان۔ قبلہ سید شاہ طرب الحق قادری صاحب وہ ذات
اور وہ شخصیت تھی، یقین کریں جب بھی اہل سنت پر کڑا وقت آیا نا، مشکل وقت آیا ہے، قبلہ شاہ صاحب نے فون اٹھایا، کوئی بھی بڑا بندہ ہو، آئی جی ہو، ڈی اے جی ہو، ایس پی ہو، کوئی بھی ہو، بھائی شاہ صاحب کا فون اٹھانے کی دیر ہوتی تھی، اہل سنت کے کام یوں ہو جاتے تھے، اہل سنت کے کام۔ اور بڑی مزے کی بات آپ بولتا ہوں، یہ جو عسکری پارک ہے نا، یہ جو بیچ میں راستہ نکلا ہوا ہے نا فیضان مدینہ کو، پہلے یہ راستہ نہیں تھا، یہ بالکل پورا عسکری پارک ایک تھا۔ یہ جو راستہ لیا گیا ہے اس کے اندر بہت بڑا کردار سید شاہ عبد القادر صاحب کا ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی کا ناظم تھا اور قبلہ شاہ صاحب نے یہ لیٹر لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں سے راستہ چاہیے۔ تو یہ جو راستہ ہے نا فیضان مدینہ کو اندر جانے کا، یہ بھی قبلہ شاہ صاحب کی برکتیں ہیں۔ تو اس رات صاحبوں مجھے پہلا دیدار جو ہے وہ قبلہ سید شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ہوا، اور پھر اس کے بعد مجھے دیدار ہوا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کا۔ اور بلکہ میں یوں کہوں، یہ جو آپ کی مسجد ہے نا، اس مسجد کو روحانی طور پہ امیر المجاہدین کا فیض حاصل ہے۔ وہ کیسے کہ اس رات جب میں نے خواب دیکھا، آپ ویل چیئر پہ تھے اور آپ نیچے تشریف لے آئے، یقین کریں بخدا میں نے خواب دیکھا، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا کہ میرا پیر ہے تو میں مبالغہ کروں، میرے سامنے قرآن ہے، میں امیر مجاہدین کی ویل چیئر جو ہے وہاں سے اٹھا کے لایا، اور یہاں میں نے چند لوگوں کا ساتھ لیا، فرش ہے نا اوپر سے اٹھا کے لایا، اور میں نے یہاں پر اس مصلی پہ آ کے امیر المجاہدین کی ویل چیئر کو میں نے کھڑا کیا ہے، اور میں نے کہا حضرت آج آپ بیان کریں گے، میں نماز پڑھاؤں گا۔ ہاں تو میں نے کہا آج آپ بیان کریں گے، میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد تیسری جو نیک شخصیت تھی وہ امیر اہل سنت کا دیدار ہوا۔ تو جب دیدار ہوا، دیدار کی کیفیت ایسی، اس وقت میں مرید نہیں ہوا تھا نہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا، تو میں نے حضرت صاحب سے کہا کہ مجھے آپ نے اپنا مرید کریں، تو فرمایا اچھا مرید ہونا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہونا ہے۔ تو یقین کریں آپ نے مجھے پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے یوں اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا ایسی کیفیت ہو گئی جیسے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یعنی بالکل جیسے کہتے ہیں نا چٹا کاغذ سفید، ایسے کورا کا کورا ہو گیا، یعنی کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس۔ ایک ہوتا ہے نا بندے کو اپنے علم پر مان ہوتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یار میں بڑی علمی شخصیت ہوں، میرے پاس علم ہے، بالکل خالی ہو گیا میں نے کہا حضرت یہ کیا، دینے کے بجائے سب کچھ لے لیا آپ نے۔ قبلہ بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی آپ آئے تھے اور آپ کے پاس علم لینے کے لیے آئے تھے، تو سرکار غوث اعظم نے پکڑا، یہ ہے اولیاء کرام کے جو ہے وہ نقش قدم۔ تو سرکار غوث اعظم نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو پکڑنے کے بعد سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں جو سلسلہ نقش بند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں بالکل کوڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا، بالکل خالی کر دیا آپ نے؟ تو سرکار غوث اعظم دوبارہ ان کو پکڑ کے سینے سے لگایا، تو فرماتے ہیں جو تھا وہ بھی دے دیا، اس کے علاوہ بھی عطا فرما دیا۔ تو پھر میں نے کہا حضرت یہ تو خالی کر دیا آپ نے، یقین کریں بخدا واللہ باللہ تعالیٰ، پھر امیر سنت نے پکڑ کے دوبارہ سینے سے لگایا، تو پھر اللہ رب العزت نے مجھے اور زیادہ عطا فرما دیے۔ ہاں تو امیر اہل سنت یہ فیضان ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پیر صاحب تمہارے خواب میں آتے نہیں ہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے۔ ہمارے قاری صاحب آئے تھے، قاری اجازت طارق صاحب مدنی چینل والے، وہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں مرید ہوا امیر سنت کا 1 سال ہو گئے تھے، اور میں مرید ہوا تھا وہ صحرائے مدینہ۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت پیر صاحب، میں نے سنا پیر صاحب بڑے خوابوں میں آتے ہیں، میں تو خواب میں نہیں آ رہے۔ وہ قاری صاحب کا اپنا خود کا بتایا ہوا واقعہ ہے، کہتے ہیں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن میرے خواب میں آ گئے میرے سنت، فرمایا کہ مجھے ڈانٹا، خواب میں آ کے مجھے ڈانٹا کیا؟ فرمایا کہ تم شجرہ شریف نہیں پڑھ رہے، تمہیں جو وظائف دیے تم وظائف نہیں پڑھ رہے۔ فرماتے صبح میں نے اٹھا، میں نے اپنے سارے وظائف کنٹینیو کر دیے، اور کہتے پھر جب میں نے کوئی وظیفہ پڑھنے میں کوتاہی کی نا، تو امیر سنت خواب میں آ کے مجھے ڈانٹ لگائی کہ تم یہ وظیفہ نہیں پڑھ رہے، تم یہ کام نہیں کرے، تم یہ کام نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں پھر اس دن کے بعد میرا کوئی وظیفہ نہیں چھوٹا، میرا کوئی وظیفہ نہیں چھوٹا۔ تو پیر سے جتنی زیادہ عقیدت ہوگی، جتنی زیادہ محبت ہوگی، آپ کو اس پیر کا فیضان ملے گا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ کہوں آنے والا دور جب لوگ اپنے پیر تلاش کریں گے نا، یہ میری بات لکھ لینا، آنے والے دور میں امیر اہل سنت کے پردہ فرما جانے کے بعد
بولے اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، بولے آمین۔ آنے والے دور میں جب لوگ پیر تلاش کریں گے نا تو پھر اس وقت وہ جو امیر سنت کے مرید ہوئے ہوں گے نا تو پھر وہ سینہ چوڑا کر کے کہیں گے جانتا ہے میں کس کا مرید ہوں؟ میں الیاس قادری کا مرید ہوں۔ ہاں، تو پھر وہ سینہ چوڑا کر کے کہیں گے کہ میں الیاس قادری کا مرید ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو کسی کا مرید نہیں ہے امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ ہاں انشاءاللہ آپ کی دعا ہمیشہ مریدوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائے جب آپ کا آپریشن کیا جا رہا تھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد آپریشن کرنا، کہیں بیچ میں میری کوئی نمازیں رہ نہ جائیں۔ اگر نماز عصر میں کرو گے تو مغرب رہ جانے کا خدشہ، عشاء کا تو عشاء کے بعد کرو تاکہ نماز فجر سے پہلے پہلے مجھے افاقہ ہو جائے، میں اپنی نماز پڑھوں، میری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ فرماتے آپریشن کیا گیا، آپ نیند بے ہوشی کی حالت میں تھی، اور اس وقت بھی آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ویڈیو کلپ کے اندر ہیں۔ آپ نے کیا دعائیں کی؟ فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور دعا کی پروردگار میری بھی بخشش فرما دے، میرے مریدوں کی بخشش فرما دے، اور میرے نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تو اس کی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما، میرے بہن بھائیوں کی بخشش فرما۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس وقت بھی آپ کی جو دعائیں تھیں اس دعا کے اندر خصوصی طور پہ آپ نے یہ دعا بھی شامل فرمائی، اے پروردگار میرے مریدوں کی بخشش فرما، میرے مریدوں کی بخشش فرما۔ تو اللہ رب العزت ہم تمام کو امیر اہل سنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کریں یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ کام ہم اکابرین کو پڑھتے ہیں نا، امام اعظم کی مجلس، یہاں سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور علمی مذاکرہ ہو رہا ہے، علمی نشست ہے۔ آج امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے کی شکل میں دے دیا ہے، سارے مفتیان کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور علمی نشستیں ہو رہی ہیں۔ تقویٰ کتنا ہے، اللہ اکبر۔ آج ابھی میں پڑھ رہا تھا، آپ کے بعد ایک شخص نا وہ کیلے لائے، کیلے، وہ کیلے کے اوپر نا چھلکے کے اوپر وہ ایک چونٹی چل رہی تھی۔ اب وہ چونٹی جو کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، اب یہاں تو ہماری توجہ نہیں جاتی نا، یہاں تو انسان کو کچل دیتا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ نے خادم کو بلایا، فرمایا کہ یار یہ کیلے جہاں سے لائے وہیں پہ رکھ کے آؤ۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا کہ یہ ایک چونٹی ہے، یہ اپنے قبیلے والوں سے ہو گئی ہے جدا، یہ چونٹی اپنی بستی والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے ہو گئی جدا، یہ بڑی بے چینی کی عالم میں کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، تو ایسا کرو اس کیلے کو وہیں پہ رکھ کے آ جاؤ۔ اب اندازہ لگائیں کسی کی یہاں پر توجہ جاتی ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار تب آپ وضو کے لیے بیٹھے تو چونٹیاں تھیں، آپ بیٹھے رہ گئے، فرمایا کہ یہ چونٹیاں ساری بلوں میں جائیں گی پھر میں وضو کروں گا، کہیں میری وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ ہم تو خوف خدا، یہ تو اللہ کے نیک نہ جانے کن مقاموں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں رسالے کے اندر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو رات کے وقت نا وہ شہد کی مکھی پر آپ کا پاؤں آ گیا اور شہد کی مکھی نے آپ کو ڈس لیا، تو آپ کا جو مرید تھا وہ کچھ چیز لے کے اس شہد کی مکھی کو نا مارنے کے لیے دوڑا، اور میں نہیں چھوڑو اس کو کچھ نہیں کرو، اس کو کچھ نہیں کرو۔ کہا کیوں؟ کہا خدا کے بندے قصور تو میرا ہے، میری بے توجہ کی وجہ سے میرا پاؤں اس پر آیا ہے، تب یہ بیچاری کاٹتی نہیں تو کیا کرتی، اس کا قصور نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں کہو۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس شخصیت کے اندر وہ جانوروں کے اتنے حقوق ہیں، جانوروں کے اتنے حقوق ہیں، اب اندازہ لگائیں پھر وہ شخصیت انسانوں سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہوگی، پھر اس کے دلوں کے اندر انسانوں کی کتنی قدر و قیمت ہوگی۔ تو جبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بے نوری پہ، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو بڑی ایسے لوگ بڑی مشکلوں سے آتے ہیں، تو ابھی قدر کر لیں، اور جب بھی امیر سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں یا دعا فرمائیں تو آپ حضرات سے میری یہ مدنی التجا ہے، ضرور آپ شرکت فرمایا کریں، ضرور آپ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے بد مذہبوں کا اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ جب ان لوگوں کی محفلوں میں آ جائیں گے نا تو پھر آپ حصار میں آ جائیں گے۔ میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں نوجوان جی فیضان مدینہ آ رہے ہیں، فیضان مدینہ جا رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یقین کریں باخدا۔ کبھی کبھار بھی نوجوان کدھر گئے تھے تو اکثر نوجوان کہتے جی ہم سارے فیضان مدینہ گئے ہوئے تھے، رات کے 2 بجے جی کہاں وہ جی فیضان مدینہ گئے ہوئے تھے۔ ہمارے بچے جو وہ سارے جی فیضان مدینہ سے آ رہے ہیں، بھائی کیوں؟ آج خصوصی مدنی مذاکرہ تھا، اچھا ماشاءاللہ۔ کبھی نوجوان گاڑیاں کروا کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے جناب سندھ میں قافلے، نوجوان ادھر جا رہے ہیں۔ یہ جو ماحول ہے نا، یہ ماحول آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا ہے کہ دیکھیں نوجوان بیدار ہو چکے ہیں۔ تو یہ صاحبوں
بڑی دل کو تسکین ملتی ہے۔ یقین کریں بد مذہبوں کی کمر اگر کسی نے توڑ مروڑ کے اسفل السافلین میں پھینک دی ہے نا، وہ شخصیت امیر اہل سنت کی ذات ہے بس۔ ہاں تو یہ جو ہے نا، اب دیکھیں مدنی چینل کی کتنی بار ہے، یقین کریں کئی اسلامی بہنیں جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ سوالات پوچھتی ہیں۔ ایک اسلامی بہن وہ مجھ سے پوچھیں کہ میرے خواب میں باپا آئے ہیں اور مجھے اپنا دیدار کروایا ہے، تو اب اندازہ لگے گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں وہ مدنی چینل سے کتنی مستفیض ہو رہی ہیں۔ تو گھروں میں آپ بجائے ٹی وی لگانے کے مدنی چینل لگا کے رکھیں۔ کبھی مفتیان کرام تجارت پہ سوال کرتے ہیں، کبھی شرعی مسائل، کبھی نکاح کے، کبھی طلاق کے، کبھی خوابوں کی تعبیر، کبھی بچوں کی تربیت، کبھی غلام رسول کے مدنی پھول۔ آپ کو دیکھ کے ہر جگہ سے جو ہے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھا گیا ہے، باہر نہیں نکلنے دیا، باہر نہیں نکلنے دیا۔ اور آج جتنے بھی علماء ہیں سب کے سب، شروع میں بہت سے لوگ مخالف تھے مگر آج سب کے سب اگر گن گا رہے ہیں وہ مرشد عطار کے گا رہے ہیں۔ ہاں تو اللہ رب العزت امیر سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تا دیر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ دعوت اسلامی کو اللہ تا صبح قیامت کے لیے چمکتا دھمکتا رکھے۔ ہاں کوئی اگر دعوت اسلامی کو بھونکتا ہے سمجھے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، اگر کوئی مرشد عطار کو بھونکتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا ممتاز قادری کون تھا؟ مرشد عطار کا تربیت یافتہ تھا۔ غازی تنویر کون تھا؟ مرشد عطار کا دیوانہ تھا۔ اور تو آپ جدھر بھی دیکھیں گے نا یہ سرکار کے غلام مر مٹنے والے سارے مرشد عطار کے تربیت یافتہ ہیں، حضور مرشد عطار کے سارے دیوانے ہیں۔ تو آپ کو ہر جگہ جو فیض نظر آئے گا وہ فیض اعلیٰ حضرت کا ہی ہے، وہ فیض اعلیٰ حضرت کے۔ اکابرین کا کبھی بغض نہیں رکھنا، یہ یاد رکھیے گا۔ اولیاء اللہ کا کبھی اپنے دل میں بغض نہیں لانا۔ یقین کریں بخدا واللہ باللہ آپ کی دنیا بھی برباد، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی قبلہ امیر سنت، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سید زادہ ہے، وہ آپ کے ہاتھ چومے نہ چومے آپ خود اس کے ہاتھ چوم لیں گے۔ سیدوں کی اتنی تعظیم کرتے ہیں امیر سنت، یہ سید زادہ ہے جس آپ ہاتھ چوم لیتے تھے۔ جن کے لوگ ہاتھ چومنے کو ترستے ہیں اور وہ سیدوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ سیدوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی خصوصی نظر عنایت امیر اہل سنت کی ذات والا بابرکات پر ہے۔ کوئی اگر آپ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، فرمایا کہ جو میرا ماننے والا ہے وہ کسی کو کوئی جواب نہیں دے گا، وہ جو بھی بھونکے بھونکنے دو، آپ اپنے کام سے کام رکھو۔ اور یاد رکھیے گا آپ نے خود اپنے مریدوں سے کہا ہے کہ جو میرا ماننے والا ہے وہ کسی علماء اہل سنت کا مخالف ہرگز نہیں ہوگا۔ امیر اہل سنت اپنے مریدوں کو، اپنے محبین کو، اپنے معتقدین کو علماء اہل سنت سے پیار کا کہا ہے۔ وہ بڑا مشہور بھی ہے نا، کبھی وہ پڑھا جاتا ہے ہمیں اہل سنت کے کیا ہے علماء سے پیار ہے، اے عطار کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ علماء سے پیار کا کہا ہے۔ اور جب بھی آتے ہیں علماء آپ کی بارگاہ میں تو امیر سنت جو ہے آپ کا ادب کا بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ خود جو ہے نظریں جھکا کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ لیتے ہیں۔ وہ ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان خان، مفتی منیب الرحمان صاحب عزیزہ مجدو مرشد عطار کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے تو آپ دیکھیں امیر سنت کو، آپ ہاتھ باندھ کے نظریں جھکا کے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے اپنے مریدوں کو اور جملہ نوجوان اہل سنت کو یہ ادب سکھایا ہے کہ جب علماء کے سامنے بیٹھو ہاتھ جوڑ کے بیٹھو، نظریں جھکا کے بیٹھو، ہاتھ جوڑ کے بیٹھو اور نظریں جھکا کے بیٹھو۔ تو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کے دو روحانی بیٹے ہیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے دو روحانی بیٹے ہیں، ایک ہے امیر اہل سنت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اور ایک اعلیٰ حضرت کے بیٹے امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین شیخ الحدیث والتفسیر قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دو بیٹے ہیں، اور ان دو بیٹوں نے اعلیٰ حضرت کے جو پوری دنیا میں دھوم مچائی ہے،
پوری دنیا میں جو دھوم مچائی ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تو اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے ہیں، ان نے دھوم مچائی ہے، تو پھر بتائیں میرے امام احمد رضا کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ اعلیٰ حضرت ان برکت امیر سنت نے بد مذہبوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، گھر گھر میں حضور کے دین کا ڈنکا بجا دیا ہے، اور امیر المجاہدین آپ نے زندگی کے 5 سے 6 سال ایسے گزارے کفر کے ایوانوں میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا ہے، کفر کے ایوانوں میں اسلام کا۔ آج ہندوستان کے بچے بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، فلسطین کے بچے بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، برما کے بچے بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، کشمیر کے بچے بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ سارا فیض ہے تو فیض مرشدی اعلیٰ حضرت ہی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت کا جلال ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کا جمال ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم برکت کا شعر مرشدی امیر سنت کے لیے کیا ہے؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ بد مذہب کہیں آپ کا ایمان اچک کے نہ لے جائیں۔ یہ شعر اعلیٰ حضرت کا امیر سنت کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، روحانی بیٹے کے لیے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور آپ کا دوسرا شعر آپ کے دوسرے روحانی بیٹے اور جو جلالی ہیں، کیا فرمایا؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے وار پار ہے۔ کل کے رضائے خنجرے خوخار برقبار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ تو آپ کے 2 روحانی بیٹے ہیں، یہ شعر جو ہے آپ کے جلالی بیٹے بابا جی کے لیے، اور یہ شعر آپ کے جمالی بیٹے امیر اہل سنت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جی بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ سیدی اعلیٰ اپنے آپ سے فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ وہ احمد رضا تو ڈر نہیں، کیوں ڈرتا ہے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو سرکار کا غلام ہے، تو خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ قیامت کے دن تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے پریشانی والی بات، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو، وہ کس کو ملے؟ انشاءاللہ۔ تو یہ محفل کرنے کا مقصد فقط کیا تھا؟ حیات باقی تو بات باقی رہے گی، پھر اپنی ملاقات باقی۔ تو زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے سال پھر یہ ہم سلسلہ اسی طرح کریں گے۔ یہ ساری چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ آپ کے اندر یہ بیداری پیدا کیے جا رہا ہوں، یہ مولوی رہے یا نہ رہے، یہ سلسلے چلتے رہنے چاہیے۔ ہم نے اصحاب بدر کے ناموں کا ورد کیا، یہ نوجوانوں آپ کو سبق دے کے جا رہا ہوں، یہ سلسلے آپ نے کرنے ہیں۔ امیر اہل سنت کا یوم منایا ہے، آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں علماء اہل سنت کے دلوں میں جتنی محبت امیر سنت کی ہے اس وقت کسی کی بھی نہیں ہے، جتنی محبت امیر سنت کی ہمارے دلوں میں اتنی ہمارے دل میں اور کسی کی محبت نہیں ہے۔ یہ سارے نقشے چھوڑے جا رہا ہوں، یہ سارے طریقے چھوڑے جا رہا ہوں آپ حضرات کو بیدار کرنے کے لیے، انہی راستوں پہ قائم رہنا، انہی راستوں پہ دائم رہنا۔ تو زندگی اگر ہوئی باقی تو اگلے سال پھر ہماری یوں ہی ملاقات ہوگی۔ تو یہ جو ہم سلسلہ لے کے چلے تھے درس تراویح کا، آج آخری نشست ہے، کل ختم قرآن ہے، تو زندگی نے پھر وفا کی تو اگلے سال پھر آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔